اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے، دل کرتا ہے کہ چیخ کر کہہ دیں بس اب اور نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، ہر راستہ اندھیروں میں کھو گیا ہے۔ دل کے اندر عجیب سا بوجھ ہے، آنکھوں میں وہ سکون نہیں اور دماغ میں ہر لمحہ الجھن ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ صبر کرو، وقت بدلے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید وقت بدلنے والا ہی نہیں۔ کیا آپ بھی یہ سب محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، کہ کوئی آپ کو سمجھتا نہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی تکلیفوں کے لیے کیوں چنا؟ اگر ہاں تو رک جائیں، ایک لمحے کے لیے گہری سانس لیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رونا، آپ کی تھکن، آپ کا ٹوٹنا، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ احساس کیا آپ تھک چکے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے بہت برداشت کیا ہے، اور جو زیادہ برداشت کرتا ہے اور اللہ اسے اور زیادہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ سوچیں، آپ کی یہ آزمائش اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے۔ آپ کا ہر آنسو اللہ کے ہاں شمار کیا جا رہا ہے، اور ہر تکلیف کے بدلے اللہ آپ کے لیے رحمتیں لکھ رہا ہے۔ یہ وقت رکنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اللہ کی رحمت سے جڑنے کا۔ آپ تھک گئے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ طاقت ہے جو آپ کو دوبارہ اٹھا سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ تھکنے نہیں دیتا، وہی اللہ آپ کو آرام اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ آپ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی دنیا بدلتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 5 ایسے خاص پوائنٹس شیئر کریں گے جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیں گے، بلکہ آپ کو ایسا حوصلہ اور طاقت دیں گے کہ آپ کی مشکلات بھی ہلکی محسوس ہوں گی۔ یہ پوائنٹس آپ کی زندگی میں روشنی اور امید لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس ہمیں اسے سمجھنا اور محسوس کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ، اللہ کو اپنا رازدار بنائیں۔ کبھی بھی ایسا وقت آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے اندر کا درد بتائیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ملتا جو واقعی سمجھے۔ دل کے اندر دبے دکھ، بے چینی اور سوالات انسان کو اندر ہی اندر تھکا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ وہ ہے جو آپ کی ہر وہ بات جانتا ہے جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہر فریاد سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سورہ کاف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لیجئے۔ جب ان پر آزمائشیں آئیں، ان کا جسم بیمار ہو گیا، اولاد چھن گئی، مال ختم ہو گیا، اور لوگ ان سے دور ہو گئے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ سے رجوع کیا۔ وہ اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے بیماری تو لگ گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو صحت دی، ان کی تکلیف دور کی اور ان کا مقام اور بلند کر دیا۔ اسی طرح جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو ہم سے بھی زیادہ مشکلات میں ہیں۔ کوئی کھانے کو ترس رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی بیماری کے علاج کے لیے پریشان ہے، اور کوئی اپنا سب کچھ کھو چکا ہے، لیکن ان کے چہروں پر امید کی ایک جھلک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے۔ آپ بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اللہ سے دل کھول کر بات کریں۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو رہے ہوں تو سجدے میں جائیں، رو لیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اور دیکھیں کہ کیسے آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ وعدہ کرتے ہیں، بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دوسرا طریقہ، آزمائش کو اللہ کی محبت سمجھیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں میں کیوں ڈالا؟ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھیں، پھر بھی انہیں مشکلات برداشت کرنا پڑی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں دوسروں کو لے جانا ممکن نہیں ہوتا۔ سوچیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر،
انہیں اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیا گیا، جھوٹے الزام میں قید کر دیا گیا، لیکن وہ ہر لمحہ اللہ سے جڑے رہے، صبر کرتے رہے، اور پھر اللہ نے انہیں مصر کے بادشاہوں کے قریب کر دیا، انہیں عزت دی، انہیں مقام دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ شرح۔ آپ کی مشکلات بھی اسی طرح آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آئی ہیں۔ یہ مشکلات آپ کو مضبوط کر رہی ہیں، آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ ہر وہ تکلیف جو آپ سہ رہے ہیں اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ہر آنسو جو آپ بہا رہے ہیں وہ آپ کے لیے جنت کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، آپ اکیلے ہیں یا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ کی دعا کا جواب اس وقت آتا ہے جب آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو مضبوط کریں۔ ہر آزمائش کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے، جیسے بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے، ویسے ہی آپ کی زندگی میں بھی روشنی آنے والی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی کافی ہے۔ سورہ طلاق۔ تیسرا طریقہ، اللہ کی تقدیر پر مکمل اعتماد کریں۔ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے جتنا محنت کی اتنا کافی نہیں تھا، جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ نہیں ملا، لیکن یہ یاد رکھیں جو کچھ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر شکست ایک مقصد کے تحت ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے وہ سب کچھ لکھا ہے جو آپ کو دنیا میں چاہیے۔ کا راستہ بھی کھلے گا، چاہے آپ کو ابھی تکلیفوں کے سمندر میں غرق محسوس ہو رہا ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھیں، وہ بہتر جانتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہے۔ چوتھا طریقہ، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب مشکلات ہمیں ڈبو رہی ہوتی ہیں اور جب دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم مزید نہیں چل سکتے، لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو، لیکن اصل صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر مکمل بھروسہ رکھیں اور یقین کریں کہ ہر موسم کے بعد خوشی آتی ہے، جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ۔ یاد رکھیں، جب آپ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ آپ کو اس دلدل سے نکال کر ساحل تک لے آتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے درد کو چھپائیں، بلکہ یہ کہ آپ اس ذات پر بھروسہ کریں جو سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ صبر کا پھل کبھی ضائع نہیں جاتا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ سورہ شرح۔ جیسے سمندر کی لہریں کبھی نہ ختم ہونے والی معلوم ہوتی ہیں لیکن ایک دن میں وہ تھم جاتی ہیں، ویسے ہی آپ کی مشکلات بھی ختم ہوں گی اور سکون آ جائے گا۔ اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں۔ مشکل میں اللہ سے جڑنا وہ سکون دیتا ہے جو اس دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ جب آپ اللہ سے بات کرتے، اپنی پریشانی اور خوشیوں سے اسے آگاہ کرتے ہیں تو وہ دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں، روزانہ اللہ کا ذکر کریں اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل میں سکون ڈالے۔ یاد رکھیں، جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ویسے ہی جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں روشنی آتی ہے، اللہ کی رضا میں سکون ہے، اور یہ رشتہ آپ کو وہ طاقت دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہر دکھ کو وہ سنتا ہے اور اس کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ دریا کی گہرائیوں میں جو موتی چھپے ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے ساتھ جڑنے سے آپ کی زندگی میں چھپی ہوئی خوشیاں اور سکون ظاہر ہوگا۔ یقین رکھیں، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور جب آپ اس رشتے کو مضبوط کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا جو آپ ہمیشہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو اپنا رازدار بنائیں۔ جب آپ اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہر آزمائش کو اللہ کی محبت سمجھیں۔ آزمائشیں آپ کو مضبوط بناتی ہیں اور ہمارے مقام کو بلند کرتی ہیں۔
اللہ کی تقدیر پر مکمل اعتماد رکھیں، جو کچھ بھی اس نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، آپ کا صبر بھی کبھی ضائع نہیں جائے گا اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں، اللہ کا ذکر، اس کے ساتھ تعلق آپ کے دلوں کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت دے، ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان ڈالے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔